جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکل کر بچے کی صورت میں جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ سے ہی سنتے ہیں کسی بھی خدا کا نام ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر اللہ کا سنیں یا ہندوؤں کے اندر رام کرشنا وشنو کا سنیں، چاہے یہودیوں میں یاوے کا سنیں یا کرسچنس کے اندر یسوع مسیح کا سنیں. سو سب کے سب اپنی ماں یا باپ سے ہی بچپن میں سنتے ہیں اور اس پہ بلیف کر لیتے ہیں، اور اس بلیف کے بعد وہ بڑے ہو کر اس پر لڑتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خود سے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ جو نام ان کو بچپن میں سکھایا گیا تھا کیا واقعی میں وہی خدا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میدان میں جہاں تک میری بات ہے، میرے پاس اس کائنات کے خدا کے بنائے ہوئے، بھیجے ہوئے، تیار کیے ہوئے ثبوت موجود ہیں پریکٹیکل طور پر، جو کہ محمد ذیشان نصر چینل پر موجود ہیں. مزید چاہیے آپ کو، گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جائیں، آپ کو بہت سارے ایسے نیچر کے دلائل ملیں گے. نیچر کے یعنی کہ نیچر کی غیر جانبدار مخلوقات ملیں گی، کتے، بلی، شیر، درند پرند چرند، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے جو صرف ایک خدا اللہ کا نام پکار رہے ہیں. 21ویں صدی میں، کیمروں کے دور میں، سائنس کے دور میں، فزکس سائنس کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ انسانی بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ہی خدا کا نام پکارتا رہے، کتے کا پلہ پیدا ہونے کے بعد ایک ہی خدا کا نام پکارتا رہے، شیر، مرغے، گائیں ایک ہی خدا کا نام پکارتے رہے. یہ سائنس کے مطابق ناممکن ہے. سائنس کیا؟ بیسک ڈیفینیشن جو ایک دیہاتی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف سائنس، وہ یہ ہے کہ سائنس مشاہدات و تجربات کا نام ہے. تو آپ جتنے بھی نیچر کے کریچرز کو دیکھ کر مشاہدات کریں گے اور تجربات کریں گے، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وہ جب بھی کسی ایک خدا کا نام پکارتے ہیں اس کے حکم پر تو وہ اللہ ہی کہتے ہیں. اور یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یہی تو ہوتے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مار پیٹ کر کے، برین واشنگ کر کے جس مرضی نام کو سکھا کے اس کو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ خدا ہے. اچھا، بچے جب ان سے سوالات کرتے ہیں، مذہبی سوالات یا خدا کے وجود پہ سوالات، تو بہت سے گھروں میں تو چپ کرا دیا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، غصہ کیا جاتا ہے. بچوں کو، اپنے ہی چھوٹے بچوں کو گھروں میں ڈپریشن کا مریض بنا دیا جاتا ہے، نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے سوال کیوں کر لیا. ایسا ہی ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان بچوں کو جواب دیے جائیں، سیٹسفائی کیا جائے، ثبوت دکھائے جائیں. کس کے؟ سب سے پہلے خدا کے وجود پر، کتابوں سے بھی پہلے، مذہبی کتاب سے بھی پہلے. کیوں؟ کیونکہ مذہبی کتاب کے اندر کتنی تفصیل ہے، کتنی کیا باتیں لکھی ہیں. آپ دنیا کی کتابیں دیکھ لیں مذہب کی، قرآن سمیت، قرآن، گیتا، بائبل وغیرہ وغیرہ، اتنی ڈیٹیل ہے، اتنی ڈیٹیل ہے. پھر مختلف لینگویجز ہیں، کون جائے کتنی ڈیٹیل کے اندر کتابوں کے اندر، صرف اس بات کو تلاش کرنے کے لیے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر خدا ہے تو کون سا ہے اور کہاں ہے. کتابوں میں تو بہت سے اختلافات ہیں. آپ خود دیکھیں، صدیاں گزر گئی نا، کتابوں سے فیصلہ کرنے کے چکر میں دنیا جہنم نما بنا دی ان انسانوں نے. کیا کیا ہے؟ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں نا آپس میں. ابھی یہ جو انڈیا کا جو ریسنٹ ایشو ہوا ہے، یہ نپور شرما والا، کیا ہوا تھا؟ نپور شرما نے جملے بول دیے نا کچھ منہ سے، آپ دیکھ لیں کیا ہوا اس کے بعد دنیا بھر کے اندر. کیوں ہوا؟ کیونکہ نپور شرما نے جو کچھ سنا تھا وہ کتابوں میں کسی نے پڑھا تھا، نپور شرما کو بتایا یا اس نے خود پڑھا، اس کے بعد اس نے وہ بات کہہ دی اور اس کے بعد اس کے خلاف بھی سب کچھ ہوا، ری ایکشن ہوا نا. کیونکہ ایک ایکشن ہوا کس بات پر تھا؟ کہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بات تھی. اب وہ کہانی کہی جائے، کچھ بھی کہا جائے، لیکن بات تو ہے نا. ہو گیا ایشو. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کتابوں پر لوگ جائیں گے تو یہ ایشوز اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، چاہے ہندو کریں، چاہے مسلمان کریں، کہ کرسچن کریں یا یہودی کریں. کیا یہودی لوگ جو ہیں یا اسرائیلی لوگ جو ہیں یا یہ کرسچن یا مسلمان، ہندو وغیرہ، یہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب والے ہیں، کیا یہ آپس میں لڑتے نہیں رہتے؟ کس نام پہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو؟ خداؤں کے نام پہ مارتے ہیں نا. جب میدان جنگ میں جاتے ہیں، ان کی جب فوجیں اترتی ہیں، جب آرمی آفیسرز آتے ہیں، جب ہیلی کاپٹر میزائل لے کے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، کس کو مارتے ہیں؟ اپنے والوں کو مارتے ہیں کیا؟ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو مارتے ہیں کیا؟ یا مخالفین کو مارا جاتا ہے، یا دوسرے مذہب والوں کو مارا جاتا ہے؟ دوسرے مذہب والے کو مارا جاتا ہے. یہ جو انڈیا پاکستان پہ، یا آپ ابھی ریسنٹ ایشو کو اس پہ لے لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کہی نوپور شرما نے، اس پہ جو ایشو ہوا ہے تو ہندو مسلم کا ٹکراؤ ہو گیا نا.
اگر اس بات کا فیصلہ ان کے مذہبی اور روحانی پیشوا کر دیتے دنیا اپنی اپنی عوام کے سامنے اپنے اپنے ممالک کے اندر، ایک مرتبہ ٹی وی چینل پر آ کر، ایک مرتبہ نہیں بلکہ کنٹینیوسلی اس کو شروع کریں اس سلسلے کو، اور فیصلہ کر دیتے، ثبوت دکھا دیتے اپنی عوام کو کہ بھائی سچا خدا تو وہی ہے جو ہمارے دین کا ہے، اور عوام بھی جان لیتی، تو پھر عقل استعمال کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ جو بھی مذہبی پیشوا یا روحانی پیشوا اپنے مذہب کے خدا کو، سب سے پہلے خدا کو، ٹھیک ہے، اس خدا کے وجود کو ثابت کر دیتا، اسی خدا کی مدد سے اس کے وجود پر ناقابل شکست دلائل دیتا جو عقل سے بھی سمجھ میں آتے، مشاہدہ کرنے پہ بھی نظر آتے، کانوں سے بھی سنائی دیتے، اور وہ ایسے ناقابل شکست ہوتے جو کوئی دوسرے مذہب والا پیش بھی نہ کر سکتا ہو اپنے خدا کے وجود پر، جس کو بھی اس نے پکارا ہو یا پوچھتا ہو، کیونکہ یا تو سارے کے سارے خدا جھوٹے ہیں یا پھر سارے خدا سچے ہیں، ہے نا، یا پھر کوئی ایک خدا سچا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ تو تب ہوگا جب کوئی نیوٹرل جج ہوگا، غیر جانبدار جج بیچ میں بیٹھا ہوگا، پھر وہ فیصلہ کرائے گا کہ یہ اتنے سارے مذہبی جو پیشوا ہیں، اتنے سارے مذاہب کے، ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو میرے نزدیک تو نیچر ہی ہے جو غیر جانبدار ہو سکتی ہے جج کے طور پر، آگ مٹی ہوا پانی کیڑے مکوڑے چرند پرند درند یہی ہے نیوٹرل، نہ یہ مدرسے جاتے ہیں، نہ یہ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، نہ یہ ہندو پیشوا کی جا کے جو ہے نا ان کی کلاسیں لیتے ہیں، نہ یہ مسلمان کے پاس کلاسیں لیتے ہیں، یہ تو نیچر کا سسٹم، نیچر کے خدا نے بنایا، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو دیکھنا ہے، جائیں آپ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ، نیچر ہی سے سن لیں، نیچر کے منہ سے گواہیاں سنیں، نیچر کی گواہیوں کو مانیں، میری بات کو چھوڑیں آپ۔ محمد ذیشان ارشد چینل پر بھی نیچر کے ذریعے ہی نیچر کے خدا نے اپنا پرسنل نیم لکھ کے دکھایا کئی بار، کبھی اللہ لکھتا ہے کبھی للہ لکھ دیتا ہے، اس نے اپنے آخری نبی کا نام بھی لکھ کے دکھا دیا کئی مرتبہ، محمد نام لکھ کے دکھایا عربی میں بادل کے ذریعے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی عربی کے اندر اس نے بہت ساری نیچر کی دیگر مخلوقات کے ذریعے اس نے لکھ کے دکھایا ہے۔ جائیں پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ لیں، پروفٹ آف نیچر جا کے دیکھیں، وہ مچھلی پہ لکھ دیتا ہے، کبھی نام اپنا لکھتا ہے، کبھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ سو آپ کون سی دنیا میں ہیں؟ اگر آپ کو یہ ثبوت نہیں پتہ تو جا کے چیک کریں، اور جب پتہ لگ گئے تو کیا آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جانور، پرندے اور ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچے اللہ ہی کا نام پکار رہے ہیں؟ تو اگر غیر مسلموں کے خداؤں نے ان کو بنایا تو وہ اللہ کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ غیر مسلموں کے خداؤں کی گواہی دیتے۔ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے اور اگر اللہ اصلی خدا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا نام کیوں پکار رہے ہیں؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے تو کون ہے اس کائنات میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عربی زبان میں نیچر کے ذریعے لکھ کر دکھاتا ہے؟ کون ہے پھر وہ؟ کون ہے؟ میں نے تو نہیں کیا، میں تو نہیں لکھتا نیچر کے ذریعے، نیچر میرے اختیار میں تو نہیں ہے، کم سے کم بادلوں کو ہی لیا جائے تو بادلوں کے ذریعے جب کوئی محمد نام لکھ دیتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ آخر اس کائنات میں کوئی خدا ہی ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی خدا ہے تو محمد نام کیوں لکھ کے دکھاتا ہے؟ اللہ نام کیوں لکھ کے دکھاتا ہے؟ للہ کیوں لکھ کے دکھاتا ہے؟ یہ پیچھے یہ دکھ رہا ہے، یہ فزیکل درخت ہے، میں نے اس پہ ویڈیو شیئر کی ہے، اس ویڈیو سے پہلے ہی چند ویڈیو پیچھے دیکھ لینا، اس کا اوریجنل ورژن موجود ہے، اس میں ایک میں اوریجنل سے مراد اس سے پیچھے کا اوریجنل ورژن، جب یہ اس فارم میں نہیں تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو اس فارم میں تبدیل کیا، فزیکلی ٹرانسفارم کیا۔ اور صرف وہی نہیں، اور بھی میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میرے دیگر یوٹیوب چینلز پر جہاں پہ اس کے پرانے ورژنس موجود ہیں کہ یہ درخت کیسا تھا، اسے اللہ نے فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارم کیا ہوا ہے، اور یہ ثبوت دکھا رہا ہوں نا میں، یہ آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے آپ کو، للہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام ہے، وہ تو بہت کچھ کرتا ہے کائنات کے اندر، جہاں چاہے جدھر چاہے جب چاہے کسی مخلوق سے نام بھی بلوا رہا ہے اور لکھ کے دکھا رہا ہے۔ تو آپ نے اب تک دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھ لیا تو اسلام قبول کریں اور اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے کوشش شروع کر دیں، تاکہ اللہ آپ کو بھی انعامات دے، حاصل کریں ایمان کی طاقت، تاکہ آپ کو بھی اللہ ایسی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے آپ کے لیے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے، یا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے تو آپ کو اور بھی کچھ دکھا سکتا ہے۔ مجھے تو اس نے بہت کچھ دکھایا اپنے فضل سے، تو میں کوئی خلائی مخلوق تو نہیں نا۔ ہاں یہ دوسری دنیا سے میں بھی آیا ہوں، میں بھی جنت سے ہی آیا ہوا انسان ہوں نا، ہم سب انسان جو زمین پہ ہیں وہ دوسری دنیا سے ہی ہے نا،
اس دنیا کے تو ہیں ہی نہیں، سب روحیں ہیں، یہ ایک انسانی جسم ملا ہوا اور یہاں پہ ایکسس لیا ہوا اور کام کر رہے ہیں. جب موت ہوتی ہے تو روح نکال لی جاتی ہے اور چل بھائی چل. ہاں جب موت ہوتی ہے تو دیکھ لیں اس پہ بھی ثبوت، جتنے بھی مسلمان ہیں نیک مسلم، ان سب کی لاشیں تو تر و تازہ سلامت رہتی ہیں بنا کسی کیمیکل کو استعمال ہوا ہے. اللہ ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے مٹی کے اندر بھی، صدیوں سے دفن ہو جسم تب بھی ویسے رہتے ہیں. یہ بھی ثبوت موجود ہیں، ڈالے ہوئے ہیں محمد ذیشان اچھا چینل پر، فریش ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے دیکھ لیں. جسمانی طاقت بھی ختم نہیں ہوتی نیک مسلمانوں کی ان کی موت کے بعد، لیکن تمام غیر مسلموں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، بدبودار ہو جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، خون سوکھ جاتا ہے. اس لیے بہت سارے غیر مسلم جو ہے اپنے اپنے کچھ مذاہب میں جو ہے کیتھولک میں اور بدھزم وغیرہ میں وہ کیمیکل لگاتے ہیں اپنے ڈھانچوں پر اور ویکسنگ کرتے ہیں، بالمنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنائیں. ان کے مذہبی اور روحانی پیشوا اور ان کے میڈیکل سائنس ایکسپرٹ ان کیمیکلز کے تھرو مینول ورک کرتے ہیں. جس طرح مینول اور آرٹیفیشل گاڈس بنائے ہوئے غیر مسلموں نے، اسی طریقے سے مینول ورک میں ڈیڈ باڈیز کے اندر یہ کر رہے ہیں. آپ اس سے اوپر آئیں، روحانی طاقت کی بات کریں اگر، تو تمام غیر مسلموں کی روحانی طاقت ان کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، نیک مسلمانوں کی روحانی طاقت ختم نہیں ہوتی ان کی موت کے بعد. اس کا پریکٹیکل ثبوت شاہ حقیق بابا کی روح ہے. بی بی سی اردو نیوز نے فیچرڈ کیا، پاکستان کے کئی میڈیا چینل نے فیچرڈ کیا، پاکستان کے روزنامہ امت میں 11 قسطیں پبلش ہوئیں. روح ہے، غیر مسلم وہاں پہ جاتے ہیں ان کے مزار پہ، مسلمان بھی جاتے ہیں، وہ لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن سرجری کر رہے ہیں. قبر کے اندر جسم ہے، نظر کچھ نہیں آتا، مزار پہ کوئی روح نظر نہیں آتی، اور علاج اینڈ آپریشن ہو رہے ہیں، میڈیکل سرجریاں ہو رہی ہیں، میڈیکل آپریشن ہو رہے ہیں. کن کے؟ جو میڈیکل ڈاکٹروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ دنیا بھر سے مزار پہ آتے ہیں وزٹ کرنے اپنے علاج کے لیے. اسپریچول ہاسپٹل ہے ان کا، اسپریچول سرجن ہے وہ. پوری دنیا کے اندر کسی بھی غیر مسلم کی روح موت کے بعد، اس غیر مسلم کی موت کے بعد لا علاج مریضوں کا میڈیکل علاج اینڈ آپریشن نہیں کر رہی. روحانی طاقت کا ثبوت شاہ حقیق بابا، جسمانی طاقت کا ثبوت نیک مسلمانوں کی تر و تازہ لاشیں، اور اللہ کے وجود پر اور بھی ثبوت. یہ بھی اللہ کے وجود پہ ہی ثبوت ہے نا، وہ پاور ہے اور طاقت ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے انہیں. اللہ کافروں سے خوش نہیں ہے، غیر مسلموں سے کوئی خوش نہیں ہے. ان کی موت کے بعد سب کے سب غیر مسلم جتنے بھی مرتے ہیں وہ کفر میں مرتے ہیں، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. نہ جسمانی طاقت باقی، نہ روحانی طاقت باقی، کیونکہ انہوں نے عقل استعمال نہیں کی تھی اپنی زمین پہ جب زندگی میں تھے. تو میں تو بھائی اس لیے نیچر کو یوز کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کیا قرآن کی کوئی آیت پڑھی اس وقت؟ کوئی ریفرنس دیا؟ نہیں دیا نا. بائبل، گیتا، بھگوت گیتا یا کسی اور مذہبی کتاب کا ریفرنس دیا؟ ریفرنس کہ یہ فلاں چیپٹر فلاں ورس نہیں دیا. مجھے ضرورت نہیں ہے ریفرنسز دینے کی، مجھے ضرورت نہیں دنیا کی کوئی کتاب بھی کھولنے کی، کیونکہ جو اس کائنات کا خدا ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے اور گاڈ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. آ گئی سمجھ میں؟ اس لیے جتنے بھی ثبوت میرے پاس ہیں، یا وہ اپنے فضل سے جو تیار کروا چکا یا دنیا کے دیگر مسلمانوں کو دکھا چکا ہے، اور غیر مسلموں نے بھی بہت سے دیکھے ہیں جنہوں نے سمجھا نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے اللہ. تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، وہی اللہ میرے ساتھ ہے. اس لیے اس طرح کے عجیب و غریب، ناقابل یقین اور حیران کن واقعات کا لشکر کھڑا ہوا ہے 21ویں صدی میں، کیمروں کے دور میں، سائنس کے دور میں، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزات میریکلز نہیں ہوتے. یہ ٹپیکل میریکل کی بات نہیں کر رہا جو ہر نتو خیرہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ لکھ دیتا میریکل. میں ریئل میریکلز کی بات کر رہا ہوں، ناقابل شکست میریکلز کی، جو کوئی پرفارم نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم. بڑے سے بڑا میجیشین بھی پرفارم نہیں کر سکتا، روحانی پیشوا بھی پرفارم نہیں کر سکتا غیر مسلموں کا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. چیلنجز دیکھ لینا کبھی محمد ذیشان چینل پر، غیر مسلموں کے لیے چیلنجز پتہ لگ جائے گا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو میں نے دیکھا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے. بچوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت ہے اللہ کے فضل سے. سوالات میں سنتا ہوں، بچوں سے گفتگو کرتا ہوں، کنورسیشن کرتا ہوں. میں تو بچوں کے سوالات لیتا ہوں، میں تو بولتا ہوں پوچھو سوال، جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ سوال ہو، سوال پوچھو. کیوں؟ کیونکہ بڑے دبا دیتے ہیں، اسکول میں ٹیچر دبا دیتے ہیں، سوسائٹی کے لوگ دبا دیتے ہیں بچوں کو، ڈپریشن کے مریض بنا دیتے ہیں، ان کو پریشان کر دیتے ہیں مذہب کے نام پہ کتابیں کہانیاں سنا کے. میں تو کہتا ہوں جب خدا کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اس خدا کی کتاب پہ 100% بلیو کر لو. کیوں؟ کیونکہ جب خدا نے اپنے آپ کو خود ہی پروف کیا ہے جو بھی ہے، تو جب اس نے پروف کر دیا پھر اس کی کتاب پڑھو، اس کا دین اختیار کر لو اور پھر بھروسہ کرو اس پر. جب دیکھ لیا اس کے ثبوتوں کو، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ میریکل دیکھنے کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ حقیقی میریکل دیکھنے کے بعد جس کی کوئی مثال دوسرے مذہب میں نہ مل سکے. یہ اس دین اسلام کی سچائی پہ ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ نیچر کی اتنی ساری مخلوقات
نیچر اسلام کو سپورٹ کر رہی ہے, اللہ کو سپورٹ کر رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی ہے, قرآن والوں کو سپورٹ کر رہی ہے. کیا ہے یہ؟ نیچر کر رہی ہے نا. نہیں تو پھر آپ لے آئیں, کم سے کم 30 سے زیادہ انفینٹس, نیو بورن بیبیز لائیں, 5 6 7 8 سے زیادہ گائیں لے آئیں, اور بہت سارے شیر لائیں, بہت سارے مرغے مرغیاں لے آئیں, کتے کے پلے لے آئیں 3 کم سے کم. اور بھی بہت ساری پروڈکٹ بتا سکتا ہوں نیچر کی جو گاڈ آف نیچر پہ ہیں. کم سے کم جتنی تعداد میں وہاں پر ہیں اتنی تعداد میں آپ لے آئیں جو آپ کے مذہب کے وہ لوگ جن کو آپ خدا مانتے ہیں ان کی گواہی دے رہے ہوں اپنے منہ سے. اتنی ہی تعداد میں لائیں اور شکست دے دیں, ریفیوٹ کر دیں, کریں چیلنج کسی بھی عدالت میں جائیں, آپ چلے جائیں, یا اپنے کسی بڑے کو بول دیں, یا اپنے کسی مذہبی روحانی پیشوا کو بولیں کہ جاؤ ٹکر دو اس کو. یہ آیا یہ لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ, یہی بتانا اس کو. لیجنڈ آف اللہ آیا ہوا ہے 21ویں صدی میں, ٹھیک ہے. اگر اس میں مذہبی روحانی پیشوا میں دم ہو یا تپڑ ہو تو پبلک لیول پر میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے آ جائے, جس ٹی وی چینل کے اوپر اس نے کرنا ہے مقابلہ. کب, کس صورت میں؟ خالی منہ کے فائر کا نہیں, جب کہ وہ اپنے معبود کا, خدا کا, جس کو وہ معبود خدا کہتا ہے, اس کے نیچر کے لشکر اٹھا چکا ہو, اس کے نیچر کے لشکر لا چکا ہو اپنے خدا کی مدد سے. تب ایسا نہیں, بات بہت اوپر لیول پہ آ چکی ہے اللہ کے فضل سے. پہلے بڑا چیلنج کیا بہت ساروں کو, نیچے لیول پہ بھی, عوام کو بھی, لوگوں کو بھی, ہر طرح کے طبقہ تھا, کتابوں تک بھی بحث مباحثہ بہت کر لیا, سب کچھ ہو گیا. جب گاڈس کو بس جب گاڈز آف نان مسلمس, گاڈز اینڈ گاڈز کو شکست دے دی نیچر کی طرف, بچا گیا ہے؟ کچھ نہیں بچا. اب یہ ہے کہ جو لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں ان کے جوابات میں اللہ کے فضل سے دیتا ہوں, یا اور کوئی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کرتا ہوں. نہیں تو گاڈس کا ایشو تو ختم بھی کر دیا سولو کر کے, یہ تو پرابلم سولو ہو چکا ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل سے. اب کوئی یہ تو بات ہی ختم کہ اللہ ہے یا نہیں. اللہ تو ہے, امیجنری گاڈس کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایشو تو کب کا سولو ہے. جہاں جن لوگوں کو علم نہیں ہے تو نہیں ہے. جب یہ مسلمان دنیا کے اکثر مسلم جب یہ غیر مسلموں کو بتائیں گے اپنے اپنی میڈیا چینل, ٹی وی چینل کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, تو غیر مسلم عوام کو پتہ لگتا جائے گا. ابھی تو بہت سے مسلمانوں کو شعور ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا ہے کیا ان ثبوتوں سے. وہی روایتی طور پہ کتابوں کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو منوا لیں. میں تو بتا رہا ہوں, قرآن میں تو بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات درج ہیں کہ اللہ نے گدھے کو کھال چڑھا کے اور پورا زندہ کر کے کھڑا کر دیا آنکھوں کے سامنے, حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے. اب اگر کوئی اللہ کو خدا ہی نہ مانتا ہو, وہ قرآن کیوں پڑھے گا, قرآن کی باتوں کو کیوں مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا غیر مسلم. اور یہی ہوتا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ قرآن و حدیث کو ہی سنا کے منوائیں, تو وہ کر رہے ہیں ایسے کام. میرا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ نے قرآن میں ہی بتایا نیچر کے اوپر غور کرنے کے لیے, نشانیوں پہ غور کرنے کے لیے, زمین و آسمان کی بہت ساری جگہوں پر. تو یہ نیچر کے ذریعے غور و فکر, یہ سب کچھ کا نتیجہ ہی تو ہے سب اللہ کے فضل سے جو اتنے ثبوت موجود ہیں. باقی وہ اس نے اپنے میریکل خود اتنے ڈیمونسٹریٹ کیے بڑے 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 لیول کے, اس نے تو کارنامے ہی ایسے سر انجام دیا اللہ نے 21ویں صدی میں کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے ہسٹری کے اندر. میریکل کیمروں کے دور میں باقاعدہ سیریز کے ساتھ مکمل جا کے دیکھ لینا. اور ہائی لیول پہ جانا ہوگا, دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل موجود ہے. ان کے لیے جو بڑے ڈرامے فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں وہ دیکھ لیں ذرا, ریئل ورلڈ میں ریئل لائف میں کیا کچھ ہوا ہوا ہے. ایونٹس ہے, اسپریچول ایونٹس. کہاں گئے سارے گاڈز اینڈ گاڈز جو اللہ کے مقابلے پہ بنائے ہوئے تھے؟ سب شکست فاش ہو کے بیٹھے ہوئے. اور کیا چاہیے؟ بتا رہا ہوں, جو عقل استعمال کرتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں ہی آئیں گے اور کہیں نہیں جا سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی عقل استعمال کر رہے ہو وہ کلمہ نہ پڑھے اور اللہ کو خدا نہ مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے. کیونکہ میں تو مسلم مین ہوں, مسلم مین آف اسلام بائی دا مرسی آف اللہ. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اور پیروکار. بس سوچیں, عقل استعمال کریں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا, کس اینگل پہ بات کی, اور مذہبی کتاب کا چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس نہیں بتایا. اب یہ بتا رہا ہوں کہ جو نیچر کے ذریعے نام لکھتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. اس نے یہ بہت سارے کلیمز قرآن میں کیے ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں, جس نے دعوے کیے اللہ نے کہ وہ ہے جو بناتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ بادلوں کو چلاتا ہے, وہ لاتا ہے لے جاتا ہے, وہ ملاتا ہے, وہ ان کو الگ کرتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی صورتیں بناتا ہے. سارے بہت سارے کلیمز اللہ نے قرآن میں کیے ہوئے ہیں. میں نے پریکٹیکل طور پہ جو کچھ ہے وہ پریکٹیکل بتا دیا, اور پریکٹیکل کے ثبوت کے لیے بتا دیا. ان کے کلیمز دیکھنے قرآن میں جا کے دیکھ لیں.
آگے سمجھ، وہ تائید کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ کلیم جس کے ہیں اسی نے پریکٹیکل ریئل ورلڈ میں ڈیمونسٹریٹ کیے 21ویں صدی میں۔ اللہ اکبر۔